اپنے ملک سے محبت کرو. ایسے آسانی کے ساتھ نہیں کہہ دیا کرو کہ ارے ہندوستانی صحیح تھا معاذ اللہ. یہ بہت بڑی ناشکری ہے. یہ وطن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے آپ ہمارے ملک کی توہین کیوں کرتے ہو؟ میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ خدا کے واسطے آپ ان ظالم اور غدار اور لٹیروں چور ڈاکوؤں کی وجہ سے آپ ہمارے ملک کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ یہ تو قابض ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے ملک کو تو رب العالمین نے بہت عزتیں عطا فرمائی، اس لیے کہ اسلام کے نام پر دو ہی ریاستیں ماضی سے وجود میں آئی، ایک مدینہ دوسرا پاکستان. مدینہ بھی نظریے کے لیے حاصل کیا گیا، پاکستان بھی نظریے کے لیے حاصل کیا گیا. اور ہمارے آقا نے پہلے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، سن لو زمین ساری کی ساری اگر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، زمین اور کسی کے لیے نہیں ہے. ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام نے جو ذمی لوگ ہیں ان کو حق ضرور دیا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے حقوق کی بہت زیادہ تعلیم ارشاد فرمائی، لیکن جب تک کہ وہ آپ کے نظریے کے سامنے نہ آ جائے، جب وہ نظریے سے ٹکرا جائے گا آپ کے، اب اس کا کوئی حق نہیں ہوگا. جب وہ آپ کی حدود کو پامال کرے گا اور باہر سے فنڈنگ لے کر آپ کے ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اب اس کا کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی ذمہ نہیں ہے. کیوں کہ اس نے ذمہ اپنے ہاتھ سے توڑا ہے. لہٰذا خدا کے واسطے اپنے ملک کی قدر کرو. یہ ملک رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اور آپ اس طرف توجہ دو کہ ملک لبرل لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا ہماری وجود میں، یہ سیکولر نظام کے لیے نہیں آیا تھا. میں حیران ہوں اپنے آپ کو قائد کہنے والے، اپنے آپ کو لیڈر کہنے والے، اپنے آپ کو بڑا سیاستدان سمجھنے والے ایسی بےہودہ بات کرتے ہیں، ایسی بے ڈھنگی بات کرتے ہیں کہ خود ان کی کتابیں ان کی باتوں کا رد کر رہی ہیں کہ پاکستان کوئی اسلام کے نام پر نہیں بنا، معاذ اللہ، پاکستان کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں کے لیے ہے. اور میں کوئی مذہب اور اسلام نہیں مانتا، میں انسانیت کی بات کرتا ہوں. میں نے کہا اگر انسانیت کے لیے بات ہونی تھی تو قربانی کیوں دیتے؟ انسانیت تو ہر جگہ آباد تھی، لیکن ہم نے جو وطن علیحدہ لیا وہ انسانیت کے لیے نہیں لیا تھا، وہ مصطفیٰ کا سکہ چلے گا اس لیے لیا تھا. لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے ایک ایک پتے کی، ایک ایک شے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے ملک کے خلاف اگر کوئی بھونکے اور ہمارے ملک کے خلاف کوئی بات کرے، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں. اب ملک بچانے کا ٹائم آ چکا ہے. اگر اب بھی ہم بیدار نہ ہوئے، اور ملک بچے گا نظریے کی پاسداری کی وجہ سے، نظریے کی پاسداری کی وجہ سے. آپ کا نظریہ یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے ملک لیا، وہ مقصد کیا تھا کہ ہم قرآن و سنت کی فرما برداری کے مطابق زندگی بسر کریں. ہمارے ملک میں کوئی دشمنان اسلام کا قانون نہیں چلے گا. ہمارے ملک میں چلے گا تو آمینہ کے لال کا قانون چلے گا. اس لیے ملک بنا. یہی قائد اعظم نے پیغام دیا، یہی تمام لوگوں نے پیغام دیا. ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جس نظریے کے حصول کے لیے آپ نے پاکستان کو حاصل کیا، اب اس نظریے کو اس ملک میں نافذ کرنا ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کو بتانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جب تک ہمارے خون کا آخری قطرہ ہمارے جسم میں موجود ہے، ہمارے ملک کو انشاءاللہ آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. ہم ہیں ہمارے ملک کے وفادار. الحمدللہ ہم نے پاکستان بنایا اہل سنت نے، اور وہی پاکستان کو بچائیں گے. جب یہود و نصارہ کی نظر میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے تو ہماری نظر میں ان کا پھر بھی کوئی حق نہیں ہے. اس لیے کہ لاکھوں مسلمانوں کو بے گناہ شہید کیا. عراق ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، لبنان ہو، لیبیا ہو، برما ہو، اس میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا. کسی کی کوئی آواز نہ آئی. ہیومن رائٹس والے بھی وہاں پر گونگے شیطان بنے رہے. تو جب ان کی نظر میں ہماری کوئی پرواہ نہیں تو ہم ان کے کیوں غلام بنے؟ ہم غلام ہیں مدینے والے مصطفیٰ کے. اور سنو آخری جملہ اور فائنل بات، پاکستان اگر بچے گا تو پیارے مصطفیٰ سے وفا کی وجہ سے بچے گا. اپنے ملک کی حفاظت کرو، ملک کے خلاف کوئی بات نہ کرو. سب سے زیادہ بکواس ہم ہی کرتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں، سب سے زیادہ، کہ یہاں دہشت گردی ہے یا یہ. آپ کے گھر کے اندر کوئی مصیبت ہوتی ہے آپ سب کو بتاتے ہو کہ ملک آپ کا گھر ہے، اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ دی ہے. ہم سب سے زیادہ، ہمارا میڈیا سب سے زیادہ ہمارے ملک کو گندا کر، سب سے زیادہ. لیکن آپ کی میری ذمہ داری ہے نہ کبھی ملک کے خلاف بات کرو، نہ کسی کی بات سنو. اور دوبارہ بولوں، ان غدار حکمرانوں کی وجہ سے آپ ملک کی برائی نہ کرو. غدار ان کا کوئی تعلق نہیں، ملک آپ لوگوں کا ہے.
ملک آپ کے آبا و اجداد نے بنایا، تو جب ہمارے آبا و اجداد نے بنایا تو ہم انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ جب بھی جہاں بھی ہمارے وطن کی بات آئی، اہل سنت صف اول میں نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ جس نے ہمارے ملک سے غداری کی انشاءاللہ ہم خود اس کو ٹھکانے لگائیں گے، اور قیامت تک اللہ نے چاہا تو ہمارا ملک سلامت رہے گا۔ اللہ تو ہمارے سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ بلندی عطا فرما، اس کو ہمیشہ ترقی عطا فرما، اس کو عروج عطا فرما۔ ایک عہد کر لو کہ 14 اگست کو انشاءاللہ تعالی تمام احباب 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کریں گے، 2 رکعت صلاۃ حاجت ادا کریں گے۔ شکرانے کی اس لیے ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک عظیم الشان ملک عطا کیا، اور حاجت اس لیے 2 نفل پڑھیں گے کہ یا اللہ قیامت تک ہمارے ملک کو سلامت رکھ۔ پڑھو گے انشاءاللہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ شکرانہ 14 اگست کو سب کو پڑھنا ہے اور سب کو پڑھوانا ہے کہ عظیم الشان ملک ہمیں ملا، اور انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ حاجت ادا کریں گے، یا اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھ اور غداروں سے یہود و نصارہ سے ہماری جان چھڑا۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے، پاک وطن کی خاطر ہم اپنی جان لٹائیں گے۔